یا قہارو پڑھتے ہیں، اور اگر ہم یا قہارو پڑھتے ہیں تو کیا یہ جب بھی ہمیں کوئی نقصان دیں تو اس اسم کے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام اجنہ پڑھتے ہیں. صحیح. اجنہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مکلف مخلوق ہے. بے شک. الف سے لے کے الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھتے ہیں. صحیح. اب یہ ہمارے ہاں ایک باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ یہ نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے قرآن اتارا ہی انس اور جن کے لیے. بے شک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، میں نے پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو تمام احکام کے پابند ہیں وہ بھی، اور تمام قرآن ان کے لیے بھی ہے، تمام اسماء ان کے لیے بھی ہیں. تو یہ تو ہماری ایک بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ یہ نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں، کافر جیسے ہمارے ہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے، جی، ایسے ان کے یہاں بھی کافر قرآن نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہمارے ہاں انسانوں میں کافر قہر نہیں پڑھیں گے، مزل نہیں پڑھیں گے، اسماء الہی نہیں پڑھیں گے، ایسے ان کے یہاں بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو وہ تو بات ایک سیدھی سی ہے. لیکن ہم پورے جنہ قوم پر یہ لگا دیں گے وہ کافر نہیں پڑھے گا، یا قہر نہیں پڑھے گا، یا قرآن نہیں پڑھے گا، یا وہ آیت الکرسی نہیں پڑھے گا. سب پڑھتے ہیں وہ. اسی طرح میاں کہا جاتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں یا بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اجنہ جل جاتے ہیں. تو اگر اجنہ جل جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں پھر؟ اجنہ اس لیے نہیں جل جاتے کہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں. صحیح. بلکہ عامل کا عمل کی تاثیر کی وجہ سے جلتے ہیں. صحیح. جب عامل کسی آیت پر ریاضت کرتا ہے، اس کو اذن حاصل ہوتا ہے اور ریاضت کرتا ہے. اب جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے نام خط لکھا، اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے لکھوایا آپ نے. آپ فرماتے گئے اور علی حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ لکھتے گئے. وہ خط آپ نے ابھی دجانہ کے سپرد کیا اور کہا کہ جاؤ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاؤ. تو جنات جل رہے تھے نا، آپ نے جو بتایا آن کے صبح. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی دجانہ تم نے اس خط کا کیا کرا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب شور سنا میں نے اور ان کے جلنے کا سنا تو میں نے وہ نکال لیا اپنے سر کے نیچے سے. آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، ورنہ قیامت تک وہ جن جلتے رہتے. تو ظاہر سی بات ہے، سرکش جو جنات ہیں وہ عامل کے عمل کی تاثیر کی وجہ سے جلتے ہیں. پڑھنے کی وجہ سے. ہاں، پڑھتے تو خود بھی ہیں. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے، جیسے کہ کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی نفس ایسا نہیں جس پہ ہم نے محافظ مقرر نہیں کیا. جی. مگر پھر بھی جن آصف سوار ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، پھر بھی نظر بد لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ محافظ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اعمال کی نگرانی کرنے والا. صحیح. نہ کہ جان کی. ہاں. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جان کی نگرانی بھی کرتا ہے. صحیح. وہ تو حکم کے پابند ہے نا. تو اللہ نے حفاظت کے لیے بھی بندوبست کیا انسان کا، ورنہ دوسری مخلوق جو غیبی ہے انسان کو مار دیتی. لیکن اسی لیے غیبی محافظ بھی دے دیا محفوظ رکھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے جب ہم کسی آیت کی، کسی اسم کی تکرار کرتے ہیں، جو اس کے موکلان ہیں، اس کے روحانیت ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب جب وہ موکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور روحانیت ایکٹیو ہو جاتی ہے تو ہمارے ارادے کے مطابق جب ہم کسی چیز کو جلانے کا ارادہ کرتے ہیں، غیبی چیز کو، اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ روحانیت ایکٹیو ہو کے اس کو جلاتی ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس آیت کی وجہ سے اس اسم سے جل گیا. صحیح. وہ ایک قانون ہے. صحیح. لیکن جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ وہ جنہ، وہ اس کی مخلوق ہیں اور مکلف ہیں، جواب دہ ہیں اچھے اور برے کاموں کا، وہ بھی. تو لہذا قرآن ان کے لیے بھی ہے. اچھا میاں، یہ جو خط کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا
اس خط کو اگر آج بھی کوئی لکھنا تو مشکل ہے، اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کی اپنی تاثیر ہے، اگر اس کی فوٹو کاپی کرواتا تو کیا آج بھی وہ اس کی تاثیر ملے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ کے یقین پر ہے. صحیح. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اس کی فوٹو کاپی کرا کے رکھوں گا اور مجھے فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے مطابق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو اس کے گمان کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ اس قسم کے اعمال جو یقینی نہیں ہوتے وہ ظنی ہوتے ہیں، اور جو ظنی اعمال ہوتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے اس کے ظن کے مطابق. یہ بات ہے.